ویسے تو ہم ایک حدیث قدسی بھی ہے جس کا مضمون ہے کہ رب فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات کو نہ بناتا، نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا ہے۔ جب ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھتے ہیں نا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ یہ تو ایک اس حدیث قدسی کی شرح ہے، لیکن ایک اور بھی پہلو ہے، ایک اور بھی زاویہ ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوتی ہے اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تنہائی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی ہم جنس تو کوئی بھی نہیں تھا، آپ اکیلے ہی انسان تھے، اکیلے چلتے پھرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نیند طاری کر دی، اسی حالت میں آپ کی بائیں پسلی نکال کر اس سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو تخلیق کیا گیا اور پسلی کی جگہ پر گوشت رکھ دیا گیا۔ اس عمل کے دوران آپ کو کسی تکلیف کا تو احساس نہیں ہوا، مگر جب آپ نیند سے بیدار ہوئے، یعنی اب دوسرے لفظوں میں دیکھیں تو آج ہم آپریشن کرنے کے لیے بے ہوش کرتے ہیں، اب ایک آپریشن ہونا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام پر نیند طاری کی گئی اور بلا تکلیف آپ کی پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تخلیق کی گئی۔ اب جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو آپ ایک نہایت خوبصورت خاتون کو اپنے قریب بیٹھا ہوا پاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی میں عورت ہوں۔ فرمایا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ عرض کی کہ حضور اس لیے کہ مجھ سے آپ سکون حاصل کریں۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کے علوم کی وسعت معلوم کرنے کے لیے عرض کیا کہ ان کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم نے فرمایا ان کا نام حوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ یاد رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی باڈی سے، آپ کے جسم کے ایک حصے سے ضرور بی بی حوا کو بنایا گیا ہے، مگر یہ مرد و عورت کے ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی، تو اس لیے یہ حضرت آدم کی اولاد نہیں ہے۔ اچھا، جب آپ نے حضرت حوا کو دیکھا تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، تو آپ نے، فرشتوں نے عرض کی اے آدم اگر آپ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کا مہر ادا کیجیے۔ اب اس زمانے میں تو کوئی روپیہ پیسہ تھا نہیں، اس طریقے سے کوئی کرنسی تھی نہیں، آپ نے کہا مہر کیا ہے اس کا؟ تو ارشاد ہوا کہ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ درود پاک کی برکت سے حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح ہو گیا، اور سبحان اللہ جو اس کے بعد نسل انسانی چلتی ہے وہ اس نکاح کے بعد چلتی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک کا نام، میرے آقا کا ذکر، نبی پاک پر درود یہ کمال کا وظیفہ ہے جو حضرت آدم اور حضرت حوا کے درمیان مہر بنتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسا وظیفہ ہے! اگر کہا جائے کہ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے درود و سلام کا سلسلہ ہے، اور سبحان اللہ آج ہمیں بھی یہ موقع دیا گیا ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ ہماری زبانیں کتنی گندی ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم پر احسان کیا گیا ہے کہ ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت درود جو قرآن میں ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، شاید بچے کو یہ آیت یاد ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک بار اور درود پاک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اب اس آیت میں بھی کیا حکم دیا گیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ اب اگر اس حدیث اس آیت کے تحت بھی غور کیا جائے، علماء بیٹھے ہیں، یہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج دیا ہے، اب اے مومنوں تم بھی درود پڑھ دو۔ یہاں عربی کا لفظ لایا گیا یصلون،
اور یسلون کا جو یوں سمجھیے کہ اگر اس کو اسٹرکچرلی دیکھیں عربک میں تو اس کے معنی بنتا ہے کنٹینیو ورب، یعنی مسلسل کام ہونے والا ہے. تو سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے فرشتے جناب رسول اللہ پر مسلسل درود بھیج رہے ہیں، یہ کام جاری ہے. اچھا، یہ بات ضرور سمجھنی ہوگی کہ اللہ کا درود بھیجنا اور ہے، فرشتوں اور انسانوں کا درود بھیجنا اور ہے. اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا ہے، اور فرشتے جب درود بھیجتے ہیں یا مومن درود بھیجتے ہیں مسلمان، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما. اب بات یہ سمجھنی ہے کہ فرشتے کتنے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، فرشتے گناہ نہیں کرتے. اللہ اکبر. ایسی معصوم زبانوں سے نبی پاک کی بارگاہ میں درود پاک کے تحفے جا رہے ہیں، مسلسل جا رہے ہیں. اور کتنے جا رہے ہیں کبھی سوچا آپ نے؟ مجھے کہا گیا مدینے شریف کے بارے میں بھی کچھ ذکر کر دیجئے گا، تو چلو مل کے مدینے چلتے ہیں. مدینہ کیسا شہر ہے، کیسا مبارک مقام ہے. روضہ رسول کا مرتبہ سمجھیے. روایتوں میں آتا ہے کہ صبح 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں، پھر شام نبی پاک کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں، اور جو ایک بار حاضری دیتا ہے اسے دوبارہ حاضری کا موقع نہیں ملتا. اللہ اکبر. یہ کیسی بات ہے کہ صرف 12 گھنٹے کی کم و بیش حاضری ملتی ہے. پہلے تو دربار مصطفیٰ کا مرتبہ سمجھیے کہ جہاں صبح 70,000 آتے ہیں، شام 70,000 فرشتے آتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے آتے ہیں. یہ تو مرتبہ دربار مصطفیٰ پتہ چل رہا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو اتنی مختصر حاضری کا موقع کیوں اور دوبارہ کیوں نہیں ملتا؟ اللہ اکبر. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت کیا خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہیں کہ یہ معمہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے. آپ کہتے ہیں 70,000 صبح ہو گئے، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ صبح 70,000 آتے ہیں، شام 70,000 آتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں اسی طرح لگی ہوئی ہیں، اور کہتے ہیں جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. کیوں؟ رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. ان کے پاس اجازت ہی اتنی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ اجازت مختصر کیوں ہے؟ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر یہ بدلیاں نہ ہوں، اگر یہ ڈیوٹیاں چینج نہ ہوں، تو اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ کروڑوں باقی رہ جائیں گے. اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے. ارے آقا تو سب کے آقا ہے نا، مدینے جانے کی تمنا تو سب کے دل میں ہے. اگر فرشتوں کو یہ بدلیاں نہ کی جائیں، یہ ڈیوٹیاں چینج نہ کی جائیں، تو اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ کروڑوں باقی رہ جائیں گے. اور آخر میں سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غلاموں تم پر سوچو کتنی مہربانی ہے. فرشتے تو معصوم ہیں، انہیں زندگی میں ایک بار حاضری ملتی ہے، اور گناہ گاروں پر کیسا کرم ہے. وہ فرماتے ہیں معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلا عمر بھر کی ہے. مدینہ چھوڑ کے ہم آتے ہیں، آقا نہیں بھیجتے، ہم پڑے رہے تو وہاں سے تو صلاح عمر بھر کی ہے. خود نبی یہ بات فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. قرآن پاک میں رب نے خود فرمایا کہ اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، ہم گن بھی نہیں سکتے. اب ذرا سوچئے کتنے فرشتے ہیں، انکاؤنٹیبل. اتنی تعداد، اربوں نہیں، خربوں نہیں، اس سے بھی زیادہ. لیکن ان تمام فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. سمجھ رہے ہو بات؟ ان سب فرشتوں کو ایک کام پہ لگایا ہوا ہے کہ نبی پاک پر درود پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے. اب سوچئے میرے آقا کو ہمارے اور آپ کے درود کی حاجت نہیں ہے. ان کے دربار میں تو ہر لمحہ، ہر سیکنڈ کروڑوں اربوں خربوں وہ بھی فرشتوں کی زبان سے درود پہنچ رہے ہیں. ہمیں تو موقع دیا گیا ہے کہ اے غلاموں تم بھی درود پڑھ دو، تمہاری بھی بگڑی بنا دی جائے.
تمہاری بھی جھولی بھر دی جائے گی۔ تو درود کی اہمیت سمجھیے۔ علماء بیٹھے ہیں، قرآن پاک میں بہت سارے احکام، رب نے فرمایا، حکم دیا نماز پڑھو، زکات دو، روزہ رکھو، حج کرو، بہت سارے احکام ہیں۔ کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ یہ صرف درود پاک ہے جس کا یہ مقام ہے۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ آ جائے اور درود پاک کی اہمیت سمجھ آ جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر بآواز بلند درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں نے جو موضوع سوچا ہے، جو آج کے لحاظ سے میں نے، کیونکہ بات ہی حضرت آدم کی ہوئی ہے، حضرت حوا کی ہوئی ہے، تو آئیے چلتے ہیں اسی دور میں۔ اور اس دور میں بہت سارے واقعات ہوئے۔ حضرت آدم کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ایک بدبخت تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، حالانکہ وہ پہلے سے بدبخت نہیں تھا، فرشتوں کا استاد بھی تھا، جنت کا خزانچی بھی تھا، ہزاروں سال عبادت بھی کی تھی، مگر شیطان مردود نے سجدہ نہیں کیا۔ اور نہ کرنے کی وجہ کیا بنی؟ تو اس نے کیا کہا کہ اے اللہ میں آدم کو کیوں سجدہ کروں، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یعنی تکبر کیا، پراؤڈ کیا۔ تکبر کہتے ہی اس کو ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کسی سے برتر سمجھے اور کسی کو اپنے آپ سے معاذ اللہ کمتر یا ذلیل سمجھے۔ اس مردود نے جب تکبر کیا، سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے چہرے کا نور چھین لیا گیا، اسے مردود قرار دیا گیا، اور اللہ نے اسے جنت سے بھی نکال دیا اور اپنی دربار سے بھی نکال دیا۔ پتہ چلا کہ کائنات میں جو سب سے پہلے گناہ ہوئے ہیں نا، اس میں تکبر بھی ہے، اس میں حسد بھی ہے۔ شیطان مردود کو حسد بھی بڑا تھا، جبھی تو حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا نا۔ اب اس شیطان نے ایک اور گناہ کروایا حضرت آدم کی اولاد میں، اور یہ گناہ ہوا قابیل اور حابیل کے درمیان۔ حضرت آدم کے ہر بار، یعنی بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب پریگننسی ہوتی تھی، حمل ہوتا تھا، تو ایک لڑکا پیدا ہوتا، ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے اس نسل انسانی کو کس اپنے حکمت بھرے انداز میں چلایا کہ ہر حمل میں ایک لڑکا پیدا ہوتا، ایک لڑکی پیدا ہوتی، اور جب اگلے حمل میں ایک اور لڑکا لڑکی پیدا ہوتی تو ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا تھا۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک باری میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے وہ بھائی بہن کہلاتے تھے، مگر اگلی باری میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے وہ ان کے بھائی بہن نہیں، اس حوالے سے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان کا نکاح جائز تھا، اور یہ اس زمانے کی شریعت میں جائز تھا، اور اس لیے ضروری تھا کہ اسی سے نسل انسانی میں آگے بڑھنا تھا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے قابیل اور حابیل، ان کے درمیان معاملہ کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب قابیل اور حابیل، پہلے قابیل پیدا ہوتا ہے، اچھا قابیل کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام جو تھا وہ اکلیما تھا، وہ بڑی خوبصورت تھی۔ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام لیزا تھا۔ اب جب دونوں بڑے ہو گئے تو اسی شریعت کے قانون کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ تمہارا نکاح لیزا سے ہوگا، اور حابیل کو کہا کہ تمہارا نکاح اکلیما سے ہوگا۔ قابیل کہتا ہے نہیں، میرا نکاح تو اکلیما سے ہونا چاہیے۔ حضرت آدم نے سمجھایا وہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ تمہاری بہن ہے، تمہارا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے نہیں، یہ تو آپ کا بنایا ہوا اصول ہے نا، میں نے نکاح کرنا ہے تو اکلیما سے ہی کرنا۔ اب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ تم دونوں بھائی اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی ہم سمجھیں گے کہ اس کی بات مان لی گئی۔ اب کیا ہوا، اس زمانے میں صدقہ یا جو بھی پیش کیا جاتا تھا صدقہ، وہ قبول کیسے ہوتا تھا، قربانی کیسے قبول ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس صدقے کو اس کو آگ لے کر چلی جاتی تھی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی امت پر ایک اور مہربانی بتائی کیا کی ہے؟ بہت ساری مہربانیوں میں ایک مہربانی یہ ہے کہ ہمارا صدقہ، ہماری قربانی ہم خود بھی استعمال کرتے ہیں، ہم آپس میں غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ ہماری قربانی کو آگ نہیں کھاتی، ورنہ پہلے جو بھی چیز پیش کی جاتی تھی وہ آگ لے جاتی تھی۔ سمجھ رہے بات کو؟ ہم آج کل کیا کرتے ہیں، صدقہ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، رشتہ داروں میں بانٹ دیتے ہیں، قربانی کرتے خود بھی کھاتے دوسرے لوگ بھی کھاتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا پہلے، یہ بھی اس امت پر مہربانی کی گئی ہے۔ تو بہرحال اب کیا ہوا کہ دونوں نے
اپنی اپنی قربانی پیش کی. قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جو تھے وہ بکریاں چراتے تھے. تو قابیل اناج کا ایک ڈھیر اس نے رکھ دیا پہاڑ کے اوپر اور حابیل نے ایک بکری جو تھی وہ رکھ دی. اب ایسا ہی ہوا کہ آگ آئی اور آگ آ کر بکری کو جو ہے وہ لے گئی اور قابیل کے گندم کو چھوڑ دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور حضرت آدم نے یہی فرمایا کہ اب اکلیما کا حقدار یہ ہے. اب یہ فیصلہ تو آپ نے سنا دیا مگر اب قابیل جو بھائی تھا اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے حسد پیدا ہو گیا کہ یہ وہ لڑکی ہے جس سے مجھے شادی کرنی تھی, اس کو مل گئی. اور بالآخر اس حسد کی بنا پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اس دنیا میں سب سے پہلا اگر قتل ہوا ہے تو وہ بھائی نے اپنے بھائی کا کیا ہے. اور وجہ کیا بنی؟ حسد وجہ بنی. حسد کیوں ہوا؟ ایک عورت کی وجہ سے ہوا. اس سب باتوں کو سمجھنا ہے. ایک بندہ جو ہے مردود ہو گیا تکبر کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے. دوسرا بھائی نے بھائی کو قتل کیا حسد کی وجہ سے اور عورت کی وجہ سے. سمجھنی یہ باتیں کہ یہ کتنے پرانے گناہ ہیں, یہ کتنے بڑے فتنے ہیں جو آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں بس رہے ہیں اور مسلمانوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے. حدیث پاک کا مضمون ملتا ہے کہ جب تک دنیا میں کوئی بھی قتل ناحق کیا جائے گا اس کا گناہ جو ہے قتل کرنے والے کو تو ملے گا ہی, قابیل کو بھی ملے گا کیونکہ اس نے یہ طریقہ ایجاد کیا. ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ جو گناہ کا طریقہ ایجاد کرتا ہے گناہ پر لوگوں کو لگا دیتا ہے, لوگوں کو کوئی ایسا راستہ بتاتا ہے جس سے بندہ گناہ کرے. گناہ کرنے والے کو تو وہ گناہ ملتا ہے جس نے یہ راستہ بتایا, جس نے لوگوں کو لگایا. یہ گناہ جاریہ اس کے لیے بھی ہوگا. سیکھیں ان باتوں سے. آج کا تو مزہ آتا ہے لوگوں کو, خود بھی گناہ کرتے ہیں, دوستوں کو بھی بتاتے تم بھی کرو, فلاں چیز دیکھ کر آیا ہوں, فلاں غلط جگہ پر ہو کر آیا ہوں. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, خود کوئی گندی چیز کوئی بری چیز دیکھی اس کو پھر شیئر بھی کر دیا, تم بھی دیکھو, تاکہ سارے دیکھتے رہے اور اسے گناہ ملتا رہے. کچھ گناہ تو بڑے عجیب گناہ ہیں, گناہ بے لذت کہیے اس کو. اپنے موبائل فون میں میوزیکل ٹیون رکھیں گے, عجیب عجیب گانے ہیں. ہم کسی بندے کو فون کریں وہ سن بھی نہیں رہا, ہمیں میوزک سنا رہا ہے. ارے بھائی تمہیں عقل نہیں ہے کہ ہر بندہ کال کرے گا گناہ تمہیں بھی ملے گا, اس کو بھی بیچارے کو سننا پڑ رہا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. اپنی گاڑی کے پیچھے بے پردہ عورت کی تصویر لگا دیں گے, خود گاڑی چلا رہا ہے, پیچھے جتنے لوگ ہیں بےہودہ تصویر دیکھو, خود بھی گناہ کماؤ مجھے بھی گناہ پہنچاؤ. کیا ہو گیا؟ پہلے ہی گناہ ہمارے تھوڑے جو گناہ جاریہ والے کام کر رہے ہیں. اس کے برعکس سبحان اللہ جو نیکی کے راستے پر کسی کو لگا دے, کسی کو نمازی بنا دے, کسی کو درود پڑھنے والا بنا دے, کسی کو سچے راستے پر لگا دے, سبحان اللہ جو عمل کرے گا اس کو تو ثواب ملے گا, اور جس نے اس کام پر لگایا ہے ان سب کا ثواب بھی اسے ملتا رہے گا. مبارک ہو دعوت اسلامی والوں کو, مبارک ہو ان علماء کرام کو, مبارک ہو مسجد کے خطیب و امام صاحبان کو جو بیانات کرتے ہیں, جو درس دیتے ہیں. کتنی بڑی نیکی ہے. کوئی ایک بیان میں نمازی بن جائے, کوئی ایک بیان میں گناہ کو چھوڑ دے, کوئی ایک بیان سنے ذکر و اذکار کرنے والا درود پڑھنے والا بن جائے, کوئی حرام روزی چھوڑ دے, کوئی ماں باپ کو ستانا چھوڑ دے. آپ نے تو اس سے یہ کام کروا دیا. انشاءاللہ وہ جب تک نیکی کرتا رہے گا اس کو تو ثواب ملے گا, جس نے یہ کام بتایا سکھایا تھا انشاءاللہ اسے بھی ثواب ملتا رہے گا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں لوگوں کو مجھے روزانہ 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. لوگوں نے کہا حضرت ہم تو 5 نمازیں پڑھتے ہیں, ہمیں 5 نمازوں کا ثواب ملتا ہے, آپ کو 25 کا کیسے ملتا ہے؟ فرمایا 5 اپنی نمازیں پڑھتا ہوں, 4 غیر نمازیوں کو نمازی بنا دیا ہے, وہ نماز پڑھتے ہیں ان کا ثواب بھی مجھے ملتا ہے. کتنا پیارا کاروبار ہے, کیسی زبردست یہ نیکی ہے. تو اب کیا ہوا, قابیل نے حابیل کو قتل تو کر دیا مگر جس کو پتا نہیں تھا لاش کو کرنا کیا ہے, اس وقت تک تو مرا ہی نہیں تھا. اب تو ہمیں پتا ہے کہ مرنے کے بعد دفنایا جاتا ہے, اس وقت تک تو دنیا میں کوئی مرا ہی نہیں تھا. اب اس نے کیا کیا, اپنے بھائی کی لاش کاندھے پر اٹھا کر کئی دنوں تک گھومتا رہا, کروں کیا اس لاش کا. تو پھر اللہ کی شان دیکھیں, قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ کریم نے 2 کوے بھیجے,
ان کی آپس میں لڑائی ہوئی اور ایک کبے نے دوسرے کبے کو مار دیا. جب وہ مر گیا تو پنجے سے زمین کھود کر اس کبے نے دوسرے کبے کو زمین میں دبا دیا. تو قابیل کو پتا چلا کہ اچھا لاش کو دفنایا جاتا ہے. اب اس نے اپنے بھائی کو دفنایا مگر اس کے چہرے کا نور چھن گیا. وہ بڑی عجیب و غریب آفت میں مبتلا ہوا اور آخرکار وہ بھی دنیا سے چلا گیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، جو میسج میں آج دینا چاہتا ہوں کہ ان دو بڑی برائیوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائیے گا. ایک ہے تکبر اور ایک ہے حسد. یہ اتنی خطرناک بیماریاں ہیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں. تکبر کرنے والوں کے بارے میں آتا ہے، بچپن سے ایک حدیث آپ نے بھی سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سا دانہ ہوتا ہے، جیسے سونف نہیں ہوتی اتنا. مجھے بتاؤ اتنے دانے کے مطابق تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جس کا پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ شیطان نے ایک ہی بار تکبر کیا نا، کہا میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر من. اور جو روز تکبر کرتا ہے اس نے ایک بار تکبر کیا وہ برباد ہو گیا. اور جو روز تکبر کر رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ تو پلیز اپنے آپ کو اس سے دور رکھیے. اور تکبر کیا ہے؟ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا. اچھا بعض اوقات جب بھی تکبر کی بات ہوتی ہے نا تو ذہن میں بات یہ آتی ہے تکبر تو پیسے والے کرتے ہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں. نہیں، یہ بھی شیطان کا بار ہے، میں علم نہیں سیکھنے دیتا. تکبر یقیناً مالدار لوگ بھی کرتے ہیں مگر علماء نے تکبر کے 8 اسباب لکھے ہیں. ہاں اس میں سب سے پہلا سبب پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے علم. ہاں علم بھی تکبر لاتا ہے. کیوں؟ جب بندہ عالم بن جائے گا، بہت ساری نالج آ جائے، وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. میرے پاس تو اتنا کچھ ہے، اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے. تو یہی تو تکبر ہے نا کہ اس کو کچھ نہیں آتا، مجھے سب آتا ہے. روایتوں میں آتا ہے من قال انا عالم فهو جاہل. جو اپنے آپ کو کہے کہ میں عالم ہوں، فرمایا وہ جاہل ہے، علم سیکھ رہا ہے مگر تکبر نہیں آنا چاہیے. دوسرا ریزن علماء نے لکھا عبادت. عبادت بھی تکبر لاتی ہے. ہاں اب کوئی 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ دوسروں کو سمجھ رہا ہے کہ دیکھو یار یہ تو کچھ پڑھتے ہی نہیں، میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، یہ تو صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے، اس کو تو آتا جاتا کچھ نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ساری عبادت برباد کر دی جائے. یہ بات یاد رکھیے. وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک بزرگ اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے. رات ہوئی، تہجد کا وقت ہوا، باپ بیٹے نے اٹھ کر تہجد پڑھی. سارے قافلے والے سو رہے تھے، صرف باپ بیٹے اٹھے تہجد پڑھنے کے لیے. تو بیٹا والد صاحب سے کہتا ہے ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں، سارے سو رہے ہیں، کوئی نہیں اٹھا تہجد پڑھنے کے لیے. تو بیٹا والد صاحب کہتے ہیں بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ہی ٹھیک تھا. بات بڑی پتے کی ہے. تہجد پڑھ کر اگر دوسروں کو حقیر جاننا ہے تو بہتر تھا تو بھی نہ پڑھتا تہجد. عبادت ضرور کرنی ہے مگر کسی کو حقیر نہیں جاننا. پھر مالدار، پیسے ہوتے تو غریب سے تکبر کر رہے ہوتے ہیں. خوبصورتی بھی تکبر لاتی ہے. بندہ کہتا ہے میں خوبصورت، اس کا رنگ سانولا، طاقت تکبر